کے اکبر کی دعوت میں اسلام لانے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر ساری زندگی محبت مصطفیٰ میں گزاری، اور اس کائنات کے اندر یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نہیں آئیں۔ اللہ نے یہ اعزاز تاجدار سخاوت سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کہ ان کے نکاح میں آپ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے، اور آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 2 نوروں والا۔ کیا معنی ہے؟ 2 نوروں والا۔ آج جو نبی پاک علیہ السلام کو نور نہیں مانتے، وہ بھی آپ کو حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ حضور کی بیٹیوں کو تو نور مانتے ہیں، حضور کو نور نہیں مانتے، حالانکہ حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ میرے نبی کی نسل کا بچہ بچہ نور والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لوگ یہ تو بڑا پڑھتے ہیں، لیکن یہ شعر لوگ پڑھنا بھول گئے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری سرکار سے پایا تو شانہ نور کا، مبارک ہو ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے جن کو میرے مصطفیٰ نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیوں کے نکاح میں کی۔ اور جانتے ہیں یہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی، حضور علیہ السلام۔ اور آج کئی لوگ یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ جی نبی پاک علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، باقی تو حضور کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھنا، اور ہم لوگوں کو بھی علم نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام سے ہماری محبت کا یاد ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں حضور کی اولاد پاک کتنی ہے۔ پتہ کتنی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اولاد پاک؟ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے۔ 4 بیٹیاں کون ہیں؟ سب سے بڑی جو بیٹی ان کا نام ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت ابو العاص بن نبی سے پڑھایا، اور یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے بیٹے تھے، جن سے نکاح حضرت ابو العاص بن نبی۔ اور دوسری تو بیٹی ہے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا نکاح قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں اسلام اعلان نبوت سے قبل حضور علیہ السلام نے ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ کیا تھا، عتبہ، اور ایک بیٹی کا عتیبہ کے ساتھ، یعنی حضرت ام کلثوم کا نکاح عتیبہ سے کیا ہوا تھا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلانیہ اسلام کی دعوت دی اور اہل مکہ کو صفا کے دامن میں کھڑا کیا اور پوچھا، لوگوں اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے تم پہ ایک لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے، کیا تم مجھے سچا مان لو گے؟ سب نے کہا نام، انت صادق و امین۔ حضور نے فرمایا پھر مجھے سچا مانو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ جو 360 بت تم نے کعبے میں رکھے ہیں، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، آؤ ایک خدا کی عبادت کرو۔ تو اس مقام پہ اس مجمع میں ابو لہب نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں توہین کی اور نقل کفر نباشد، اس نے معاذ اللہ کہا تبت یدا کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ میرے آقا کی شان کیا ہے؟ حضور نے کبھی بھی گالیاں دینے والے کو جواب نہیں دیا، بلکہ میرے نبی نے مسکرا کے جواب دیا۔ کبھی برا بھلا کہنے والوں کا جواب برا بھلا کہہ کے نہیں دیا۔ ابو لہب نے شان رسالت میں بیعت کی، حضور مسکرائے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل اب حرمت مصطفیٰ کا معاملہ ہے، عزت و ناموس رسالت کا معاملہ ہے، میرا یہ پیغام قیامت تک کے لیے لے جاؤ۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اے پیارے آپ کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو فائدہ دے گا، نہ اس کی کمائی اس کو فائدہ دے گی، اس کے ہاتھ ٹوٹ کے رہیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ میں تمہیں وراثت سے جو ہے نا محروم کر دوں گا۔ انہوں نے طلاق دے دی۔ اب یہ قسمت اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرما دی کہ حضور نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اور پھر ایک دن حضرت اسامہ بن زید
یہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، آپ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے ایک پیالے میں مجھے کھانا دیا، فرمایا کہ جاؤ یہ میری بیٹی حضرت رقیہ کے گھر دے گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں وہ کھانا لے کے جب حضور کی بیٹی کے گھر گیا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کی لگتے جگر حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جوڑا ایک ہی چارپائی پہ تشریف فرما۔ فرماتے ہیں میں نے اس منظر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد جب میں واپس آیا نا تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اسامہ میری بیٹی کے گھر کھانا دے آئے؟ میں نے عرض کی حضور دے آیا۔ فرمایا وہاں کچھ دیکھا تھا؟ میں نے عرض کی کہ حضور میں نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہستی ہیں ایک ہی چارپائی پہ تشریف فرما دی۔ حضور نے فرمایا تو نے دیکھا نہیں یہ جوڑا کتنا حسین تھا؟ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اس آسمان کے نیچے اس سے زیادہ حسین و جمیل جوڑا رب نے بنایا ہی نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام اپنی لگتے جگر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ حضرت عثمان بن عفان پھر آپ کو رب کائنات نے یہ بھی شرف دیا کہ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی، ایک حبشہ کی طرف ہجرت اور دوسری مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کو ذوالہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف حبشہ کی طرف ہجرت کی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اس روئے زمین میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے تو فرمایا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تو یہ مدینہ بھی ہجرت فرما کے رکھی 2 ہجری کو کفر و اسلام کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس کو تاریخ کے اندر غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر میں جو شامل مجاہدین تھے ان کی تعداد کتنی سنی ہے آپ نے؟ 313۔ کتنی سنی ہے؟ 313۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ غزوہ بدر میں جو مجاہد شامل تھے نا ان کی تعداد تھی 312۔ یہ 13 میں کون ہے؟ حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو مدینے میں رکھا تھا کیونکہ حضور کی لگتے جگر حضرت سیدہ رقیہ بیمار تھی، علیل تھی۔ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا وصال ہو جائے گا، ان کی تجہیز و تکفین کے کون کرے گا؟ حضور نے ان کو اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی کو مدینے میں چھوڑ دیا اور حضور نے فرمایا عثمان تم مجاہدین بدر میں نہیں ہوگا لیکن رب تجھے ثواب اتنا دے گا جو مجاہد بدر کو دیتا ہے۔ اور پھر حضور نے مجاہدین بدر میں جب مال غنیمت تقسیم کیا تو جتنا حصہ عام مجاہد کو دیا اتنا حصہ میرے مصطفیٰ نے حضرت عثمان غنی کو بھی عطا کیا۔ آپ اللہ کے میدان بدر میں شامل نہیں تھے لیکن حضور نے ان کو شامل فرمایا اور 313 میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور احباب گرامی جب غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو وہ خوشخبری دینے والا جب مدینے پہنچا نا تو حضرت عثمان غنی اس وقت حضور کی لگتے جگر کو جو ہے نا ان کا جنازہ پڑھا کے قبر میں اتار کے ان کے اوپر مٹی ڈالے، یعنی حضور کی لگتے جگر کا وصال ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لگتے جگر ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ رب نے مجھے وحی نازل فرمائی ہے کہ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ اب میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ آج اگر دنیا میں کسی گھر میں بندے نے اپنی ایک بیٹی بیائی ہو اور وہ گھر والے اسے اچھا سلوک نہ کریں تو مجھے یہ بتاؤ کیا کوئی بندہ دوسری بیٹی اس کے نکاح میں دیتا ہے؟ بلکہ وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے وہاں اپنی بیٹی نہ دینا۔ لیکن حضرت عثمان غنی کی شان و عظمت کیا ہے ذرا سنیے گا کہ جب حضور کی دوسری لگتے جگر حضرت سیدہ طیبہ حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا
تو اس موقع پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے ان کا وصال ہوتا جاتا میں 40 کی 40 حضرت عثمان غنی کے نکاح میں کر دیتا. اور ایک حدیث میں آتا حضور نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے ساری حضرت عثمان غنی کے نکاح میں کر دیتا. میرے آقا کریم علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی سے کتنی محبت ہے. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ جب سے مسلمان ہوئے آپ کی زندگی میں جتنے بھی جمعے آئے ہر جمعے میں آپ ایک غلام کو خرید کے راہ اسلام میں وقف فرما دیتے آزاد کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شان و کمالات کا ذکر کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. لوگوں جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور فرمایا جنت میں میرا رفیق جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضور فرماتے ہیں عثمان جنتی ہے. میرے آقا نے عشرہ مبشرہ میں وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ان میں آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھی شامل فرمایا. یہ کون؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن نبی پاک علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور آگے آپ نے ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ سے پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی کہ حضور اب جواب میں یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ حضور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن دیکھو حضور کی زوجہ مطہرہ جواب کیا دیتی ہے. عرض کرتے ہیں حضور ہمیں تو اللہ آپ کے ذریعے سے عطا کرتا ہے آپ کے وسیلے سے عطا کرتا ہے. حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لے گئے کیونکہ ساتھ ہی تو مسجد نبی تھی. اور حضور ام المومنین فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد میں جا کے نفل پڑھنے لگے اور 2 رکعتیں پڑھتے اس جگہ کو بدلتے جاتے. گھر میں کبھی بھوک و افلاس آ جائے نا تو پھر کیا کرو مصلی بچھا لیا کرو اس خالے کی بارگاہ میں جھک جایا کرو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں جا کے آپ نے نفل نہیں کیے اور 2 نفل پڑھتے پھر دوسری جگہ پہ پھر تیسری جگہ پہ یوں نفل پڑھنے شروع کر دیے. اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے در دولت پہ حاضر ہوئے. آقا کریم علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے حضور کو ملنے کے لیے حاضر ہوئے. دروازہ کھٹکھٹایا. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو پوچھا کہ اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں حضور کہاں پہ ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ حضور ابھی گھر تشریف لائے تھے اور آپ نے پوچھا تھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو ہم نے عرض کی حضور آپ کے وسیلے سے ہی تو ملتا ہے. تو حضور علیہ السلام مسجد میں چلے گئے وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. یا تو بے تکلف نکل گیا یا اس لیے کہ وہ گھر کے داماد تھے تو داماد کو حالات بتا دیے. وہ گھر کے بیٹے تھے تو حالات بتائے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی اما حضور اگر گھر میں کبھی بھوک و افلاس کا وقت آ جائے تو اپنے اس بیٹے کو ضرور یاد رکھنا مجھے کبھی نہ بھولنا. حضرت عثمان غنی گھر گئے. 1 اونٹ جو کا لدا ہوا 1 اونٹ اناج کا لدا ہوا